ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے پروگرام سپانسرڈ ہے صوفی سوپ، صوفی گھی اور صوفی کوکنگ آئل والوں کی جانب سے، اور ان کے ساتھ شامل ہیں الطیبہ انٹرنیشنل. مجھے اس سیگمنٹ میں بات کرنی ہے شعبان کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، ہمارے معزز ساتھی میں جوائن کر چکے ہیں. ان کا تعارف کرواتا چلوں، مولانا نعمان فاروقی صاحب عالم دین ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر آپ؟ اللہ کا ماشاءاللہ شکر، الحمدللہ. ڈیفینیٹلی گفتگو کریں گے جی فاروقی صاحب سے، لیکن چند ایک لائنیں میں گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ شعبان اسلامی سال کا 8واں ماہ مبارک ہے. اس کی بہت فضیلت اور برکات ہیں. شعبان عربی میں پھیلانے اور شاخ در شاخ ہونے کو کہتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفلی روزے رکھنے اور نیک عمل کرنے والے کو شاخ در شاخ برابر بڑھنے والی نیکی اور خیر و بھلائی کا موقع میسر آتا ہے. اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے احترام میں عرب لوگ لڑائی جھگڑوں وغیرہ سے بچ کر گھروں میں رہتے تھے اور شعبان کے مہینے میں شاخوں کی طرح منتشر ہو جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو شعبان بھی کہا جاتا ہے. شعبان کو اس لیے شعبان بھی کہا گیا ہے کہ اس سے خیر کثیر نکلتی ہے. شعبان دراصل شاب سے مشتق ہے. اس کا معنی پہاڑ کو جانے والا دشوار گزار راستہ یا گھاٹی بھی ہے. اس ماہ کا نام شعبان رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم خیر و برکت کے زیادہ سے زیادہ اعمال سے اللہ کا قرب حاصل کریں. اس ماہ کو یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اللہ کے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی مکرم نے اس کو خود سے منسوب فرمایا، اور دوسرے مہینوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفلی عبادات میں اس ماہ اضافہ ہو جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس ماہ عبادت کی تلقین کی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ غافل نظر آتے ہیں. اس میں لوگوں کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھے گئے. اس کی بہت ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اور مجھ سے بہتر بتانے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں نعمان فاروقی صاحب، ان کی جانب چلتے ہیں. سر آغاز میں فرمائیے گا کہ ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے شعبان کا مہینہ کس قدر اہم ہے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ آپ کا. اصل میں جب دیکھتا ہوں رمضان المبارک اور دیگر عبادات، جی آپ دیکھ لیجئے فرض نماز ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد نفل رکھے گئے. آپ دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ ہے، لیکن نفلی بھی صدقہ خیرات وہ رکھا گیا. یہ دراصل جو نفلی جتنی چیزیں ہوتی ہیں جی فرض کو اہمیت دینے کے لیے ہوتی ہیں. فرض میں توجہ، اس میں انہماک کے لیے یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر فرض نماز سے پہلے سنتیں نہ ہوں، بعد میں نہ ہوں، تو نماز کا حصہ جو اصل ہے فرض نماز، اس میں ذرا کمی رہنے کا اندیشہ ہے کہ بندہ شروع میں بھی متوجہ نہ ہو، آخر میں بھی نکلنے کی جستجو ہو کہ میں نے جانا ہے. تو اگر وہ نفل کا وہ ہوگا آگے اور پیچھے، تو بالکل رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ اور رمضان کے بعد شوال کے روزے، مجھے تو اسی طرح کا ایک پس منظر نظر یعنی جب میں سمجھ پایا، بڑی خوبصورت آپ نے ڈیفینیشن دی ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسا پروٹوکول دیا ہے، کیسی اہمیت بتائی ہے. پہلے تیاری بتائی ہے، پھر اس کا عمل بتایا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آپ اس عمل کو سراہتے ہوئے اس کو مزید کرتے ہوئے اس کو ختم کرتے ہیں. یہ فکری طور پہ ایسی ایک چیز ہے جس سے انسان جو اصل چیز ہوتی ہے نا، اس کی طرف بھرپور متوجہ ہو جاتا ہے. صحیح. وہ اصل جو پیک ٹائم ہے اس کو اچھے طریقے سے وہ کور کرتا ہے، اور اس کی وہ حیثیت کو جانتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اسی طرز کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابھی آپ نے حوالہ بھی دیا، کہ رمضان کے بعد مسلسل جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان میں رکھتے تھے، جی، اور تسلسل سے رکھتے تھے.
شہرین متتابعین یہ کہا گیا، تسلسل سے رکھتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے سے پہلے شعبان کے روزے آپ کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں کثرت سے روزے ایک تو رمضان کے لیے تیار کرتے ہیں بندے کو، اور اس کا ذہن، اس کی سوچ فکر وہ اس طرف مائل ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات سے روک دیا کہ وہ اذا انتصف شعبان، کہ جب شعبان آدھا گزر جائے تو فلا تصوموا، تو روزے تم نے نہیں رکھنے۔ اب اس سے جو بات ایک سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے رکھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لیکن امت کو اس سے روک دیا کہ جب آدھا شعبان گزر جائے۔ اب یہ کس لیے ہے؟ یہ بھی اسی لیے ہے کہ اگر کوئی روزے رکھتا 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 رمضان تک پہنچ جائے گا تو اب کیا ہوگا کہ وہ رمضان میں ہو سکتا ہے اس میں نقاہت بڑھ جائے، اس میں کوئی کمزوری ایسی آ جائے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، تو وہ رمضان اس کا متاثر ہو۔ یہ دوسری حکمت اس حوالے سے، اللہ اکبر، حکمت ہے، بالکل حکمت ہے کہ وہ یہ نہ ہو کہ اصل جو ہے اس پہ اتنا اثر پڑے کہ وہ تھکتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب ہم رمضان کے روزے رکھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ایک دفعہ جسم کو بھی پتہ چلتا ہے، خود کو بھی، کہ ہم نے رمضان گزارا اور یہ کیفیات سے ہم گزرے۔ تو اگر کوئی رمضان پورا ہی شعبان پورا ہی روزے رکھتے رہے گا تو اس کے نتیجے میں اس کا رمضان متاثر ہوگا۔ تو یہ ایک دوسری حکمت اس میں رکھ دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تھا وہ ہمیں بتاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ایک اور حیثیت رکھتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے فرامین ہے وہ حیثیت ہے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل ایسے ہوتا ہے بعض اوقات دو احادیث ہمیں بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور صحابی ہے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم سرر روزے رکھتے ہو۔ سرر روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کسی بھی مہینے کے آخری تاریخوں میں روزے رکھنا۔ سرر کا مطلب ہوتا ہے راز۔ جب چاند آخری راتوں میں چھپ جاتا ہے نا تو انہیں سرر کی راتیں کہتے ہیں۔ اچھا، راز کی راتیں کہتے ہیں، چھپنے کی راتیں۔ جی جی، جب چاند چھپ جاتا ہے آخری راتوں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں رکھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم پھر رمضان کے بعد یہ روزے رکھ لینا، رمضان کے بعد یہ روزے رکھ لینا جو تم نے شعبان کے آخر میں نہیں رکھے۔ تو اس پہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دراصل ان کے وہ روزے جو رہتے تھے یا ان کے ذمے تھے یا وہ تسلسل سے رکھا کرتے تھے شعبان کے آخر میں بھی، یعنی ہر مہینے میں وہ جو روزے رکھتے تھے شعبان میں بھی انہوں نے رکھنے تھے تو وہ نہیں رکھ پائے، اس وجہ سے کہ جو آپ نے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا انہوں نے نہیں رکھے، تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے کہا کہ تم اس کے عوض بعد میں روزے رکھ لینا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ان احادیث کو جب ہم ملاتے ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک ہے، ایک امت کے لیے تعلیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل کو دیکھیں تو ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کے اندر روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، لیکن امت کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ 15 جب روزے دن گزر جائیں تو اس کے بعد نہ رکھیں۔ لیکن ان 15 میں بھی ہمیں جو تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا، جسے احب الصیام کہا گیا، کہ یعنی ایک دن یہ نہ ہو کوئی 15 دن ہی روزے رکھے، بلکہ اس میں بھی جو بہتر صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھیں ایک دن چھوڑیں ان 15 دنوں میں بھی۔ تو یہ ایک پوری حدیث اور ان کے درمیان ایک تطبیق کی ایک بہترین صورت ہے۔ نعمان صاحب، میں آپ کی گفتگو سے نا سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں محبوب کہا ان کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، خود مشقت کاٹی ہے انہوں نے باقاعدہ تربیت کر کے بتائی ہے عملی طور پہ، اور ہمیں سہولت بھی دی ہے ساتھ کہ تم ایسا نہ کرو، تم اس طرح کرو۔ کتنی محبت ہے یہ اپنی امت سے، کتنا خوبصورت عمل ہے یہ کہ مشقت، تکلیف اور وہ سارا کام کر کے بھی دکھایا اور کہا کہ لیکن تم نہ کرو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہی ہے نا، کتنی خوبصورت بات ہے، کے ساتھ شفقت کرنے والے، ان تو بہت مہربان، بہت مہربان۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ بھی کہ جو تم پہ گراں گزرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بہت بوجھل گزرتا ہے۔ تم اگر کسی تکلیف میں پڑتے ہو، کسی مشقت میں پڑتے ہو تو آپ پہ بڑا یہ مشکل گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ تمام تعلیمات میں تقریباً اس بات کی عکاسی موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا بھی گیا کہ آپ کیوں شعبان میں روزے کیوں زیادہ رکھتے ہیں؟
اچھا ایک یہ بھی بات ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلی توجہ دلائی، ایک یہ بات بھی ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ رمضان آ ہی رہا ہے نا تو اس میں ہم بہت نیکیاں کر لیں گے، آپ ذرا نا ریسٹ کر لیں، یہ بھی ایک ذہن ہوتا ہے، دل لگا کے محنت کریں گے، محنت روزے کریں گے، رکھیں گے، تو اب عبادات ذرا کریں نا گے۔ اب ذرا ہم ریلیکس ہو جائیں۔ ہاں جی، اچھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھیں جانا، وہ حدیث آپ سنیں تو آپ بڑا وہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات سے کس قدر آگاہ تھے، کیونکہ یہ دین اور تعلیمات یہ فطری ہیں اور اس میں نفسیات کا ایک گہرا تعلق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی گئی کہ آپ شعبان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں شعبان میں اس لیے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں کہ یغفل فیہ الناس، کہ لوگ اس میں غافل ہوتے ہیں، لوگ اس میں غافل ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ جو لوگ جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ ہے وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں۔ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک وہ جو موقع آ رہا ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، تو اب ہم یعنی اس طرف اتنی توجہ نہیں کر رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی اور آپ نے کہا کہ لوگ اس میں غافل ہوتے ہیں اور اس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یس بالکل۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا، مجھے کیونکہ سمجھ مل رہی ہے، جو انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے مجھے، ہم نے کوئی بڑا مارکا کرنا ہو، ہم نے کوئی بڑا کام سر انجام دینا ہو، ہم نے کوئی مہم جوہی کرنی ہو، اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ جیسے کانٹیسٹ ہو، کسی بھی پہلوان کا کانٹیسٹ ہو، وہ پہلے مہینوں محنت کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، پھر جب وہ کانٹیسٹ آتا ہے تو بھرپور پرفارم کرتا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں یہ تربیت ملتی ہے، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ ہم سال کے 12 مہینے 11 مہینے کھا پی رہے ہیں، دبا کے کھا پی رہے ہیں، اور کچھ ہمارے ایسے دوست بھی جو کم کھاتے پیتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کی باڈی کو سیٹ کرنا ہے، اگر میں اس کو سائنٹیفکلی کہوں، آپ کے انٹرنل سسٹم کو سیٹ کرنا ہے، تو ایک دم سے اگر آپ کھانا پینا چھوڑیں گے تو آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے، تو اس کی تھوڑی تھوڑی تیاری بتائیے۔ پھر جو عبادات کا ذکر آپ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں قیام کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کریں گے، بالکل کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اس کی بھی تیاری پہلے بتا دی گئی ہے شعبان میں، تو یہ تیاری کا مہینہ نظر آتا ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ بالکل، اس میں وہ تھوڑی سی حدیث مبارکہ جو جاری تھی، اس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اب آپ کے ذہن میں یا ناظرین کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اعمال تو سوموار اور جمعرات کو ہی پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ ان دنوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں، تورز الاعمال، تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب شعبان میں بھی پیشی کا تذکرہ ہے، اب اس کا جو ہم موازنہ کرتے ہیں اور ایک جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال جو ہے نا روزانہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ فرشتے جب اوپر جاتے ہیں وہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم جب آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان سے ہو کے آئے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں اور ہفتے میں 2 دفعہ بھی پیش ہوتے ہیں، اور یہ سالانہ بھی ایک ریکارڈ جو ہے وہ اوپر جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ریکارڈ اوپر جائے تو تب بھی میں روزے سے ہوں، یعنی سالانہ ریکارڈ میں بھی۔ ایگزیکٹلی، اور اسی لیے جو ہم پیر اور جمعرات کا جو ذکر کریں اس کو فوکس بھی کیا گیا، تو یہ نسبت بنتی ہے وہاں سے کہ ہمیں ان دنوں میں خاص طور پر روزے رکھنے کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا یہ بھی بتائیے کہ ماہ شعبان کے جب ہم ذکر کریں، کون سی خاص عبادات ہیں، کون سے خاص اعمال ہیں جو مسنون ہیں، جو ہمیں ابھی سے شروع کر دینے چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث مبارکہ میں تذکرہ آتا ہے وہ روزوں کا آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور کیونکہ رمضان المبارک ہے، اس سے پہلے رمضان بھی روزوں کا مہینہ ہے، اور اس سے پہلے جو ہے شعبان، اس میں کثرت سے روزے، اس کے علاوہ جو ذکر آتا ہے عبادات کا وہ مستند نہیں ہے، وہ احادیث مبارکہ سے اس طریقے سے ثابت نہیں ہے، جیسے کہ 15ویں شعبان کے متعلق، یعنی جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں، تو اس کے متعلق احادیث آتی ہیں تو وہ ثابت نہیں ہے، ان میں سے کچھ احادیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، لیکن وہ بھی اس حد تک ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس رات کو معاف کرتا ہے گناہ لوگوں کے، لیکن مشرک اور مشاہن
اس کو ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ مشرک کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اور مشاہن کا مطلب ہے جس کا کسی مسلمان بھائی کے متعلق سینہ صاف نہ ہو، اس میں کینہ ہو، سینہ کینے سے بھرا ہو تو اسے مشاہن کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو ہے نا یہ ہے ثابت، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا شعبان کے اندر کوئی ایسی عبادات وہ ثابت نہیں ہے، اور خصوصاً یہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، تو اس کو جو ہے علامہ البانی نے موضوع قرار دیا ہے، یعنی یہ صحیح مستند حدیث نہیں ہے بلکہ یہ خود سے وہ بنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں سر، آپ کا اور میرا یہ اس وقت یہ کوشش کرنا، یہ کاوش کرنا، پیغام ٹیلی ویژن کا یہ کاوش کرنا، میری ٹیم کا، ہماری ٹیم کا یہ کاوش کرنا، کیا یہ عبادت میں شامل ہو سکے گا؟ کیونکہ ہم جو ترویج کر رہے ہیں، جو ہم یہاں سے پھیلانا چاہ رہے ہیں، جو دین کی مستند بات بتانا چاہ رہے ہیں، جو ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں، جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں کسی وقت میں بیٹھ کے وہ ہمارا یہ کلپ دیکھ لیں، پروگرام دیکھ لیں اسکرول کرتے ہوئے، یہ عبادت میں شعبان کے حوالے سے شامل ہو جائے گا؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جی، کہ جو بھی کسی کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جن کو بات پہنچائی جا رہی ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے رب مبلغ او عام سامع، جو حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے یا دیگر احادیث میں جو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا، جس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے اسی طرح جس طرح اس نے سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے۔ یہ واحد دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے دی ہے، تر و تازہ رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آپ نے میرا دل بڑا کر دیا یہ بتا کے کہ ہم تو شامل ہو گئے، شامل ہو گئے ادنا سی کوشش کر کے شامل ہو گئے۔ حقیقت ہے، یہ بہت بڑی ایک نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے سارے منتظمین کو اور سارے عملے کو۔ اچھا، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب مبلغ او عام سامع، جی، کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جس تک بات پہنچائی جا رہی ہے وہ زیادہ حفاظت کرنے والا ہو سننے والے سے، یعنی ہاں جی، جس نے براہ راست سنا اس سے وہ شخص زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی دیکھ بھال، اس کا خیال رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی ہے، بعض اوقات ہم بیان کرتے ہیں، ہمیں وہ موقع میسر نہیں آتا، لیکن سننے والے کو اس سے زیادہ وہ توفیق مل جاتی ہے، اللہ اکبر، اور اس کا جتنا وہ اجر ہوگا وہ ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو کسی کی رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے، اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آئے کہ اچھا اس کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی ملے گا، تو ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ماشاءاللہ۔ سر بات اس طرف چل پڑی تو مجھے بتائیے شعبان کے مہینے کے حوالے سے اہم واقعات جس میں ہماری کوئی لرننگ ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہو جو سیکھنے کو ہمیں اس سے ملے۔ تاریخ اسلامی کے اور سیرت نبویہ کے بہت سے واقعات جو ہیں اس مہینے میں پیش آئے۔ اچھا، اس میں ایک اہم تو یہ ہے، جی، رمضان المبارک کا جب روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، جی، تو یہ شعبان ہی میں فرض ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی رمضان فرض ہوا تو اس سے پہلا جو مہینہ تھا شعبان، تو اسی میں 2 ہجری میں یہ روزے فرض ہوئے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی یہ بھی شعبان کے مہینے میں ہوئی، قبلہ جو بدلا گیا اور بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تحویل ہوئی، تو یہ بھی شعبان میں ہوئی۔ اسی طرح بدر الآخرہ، ایک تو تھا نا غزوہ بدر، اس کے بعد بھی ایک معرکہ پیش آیا جسے ہم غزوہ بدر الآخرہ یا بدر الثانیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی شعبان ہی میں پیش آیا۔ ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب دشمن جب شکست کھا کے واپس گیا تو انہوں نے کہا کہ اگلے سال پھر یہ بدر ہی میں معرکہ ہوگا، جی، تو اس وجہ سے اسے بدر الموعد بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی شعبان ہی میں پیش آیا۔ اور اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے، جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، آپ کے پھول، جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ بھی شعبان میں ہوئی، 4 ہجری میں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا 3 ہجری میں، وہ بھی شعبان میں ہوا. اور اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جویریہ بنت حارث، تو ان کا جو نکاح تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان میں ہوا. یہ جو مستلق یا مریسی، یہ دونوں ایک ہی غزوے کے نام ہیں. تو اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں سے غنیمت حاصل ہوئی بنو مستلق سے، اس میں جویریہ بنت حارث بھی تھیں، اور وہ آئیں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں. پھر انہوں نے ان سے مکاتبت کی، یعنی رہائی حاصل کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجیت میں آئیں. تو اس طرح جو شعبان کے مہینے میں غزوہ مریسی کا بھی وقوع پذیر ہونا یہ ثابت ہے، اور شعبان کے اندر یہ کچھ جو ہے وہ مارکے ہوئے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم 9 ہجری میں شعبان میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی. تو ایک تو پہلے وفات پا چکی تھی حضرت رقیہ، اور یہ ام کلثوم شعبان 9 ہجری میں وفات ہوئی. تو اس طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تاریخ اسلامی کے بہت سے واقعات سیرت نبوی کے وہ شعبان میں پیش آئے، اور ہمیں ان کا ادراک احساس ہونا چاہیے. اور شعبان کے حوالے سے جو ہمیں اہم تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور رمضان آنے والا ہے، اور اس میں ہماری تیاری ایسی ہو کہ ہم فکری طور پر، ذہنی طور پر، ایک تیاری وہ ہوتی ہے نا جو رمضان کی اشیاء خور و نوش کے متعلق تیاری ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فکری طور پر، ذہنی طور پر، اور مشغولیات کے اعتبار سے اپنے آپ کو فری کرنا، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے کرنا، اس کے لیے کوئی ایسا پروسیس، ایسی تربیت کی جائے کہ جو شریعت کی منشا ہے، جو احادیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے. وہ یہی بات ہے کہ ہمیں آخر رمضان کی تیاری کے لیے ہم نے یہ اقدام کرنے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے سب سے بہتر جو ہے وہ تیاری ہے روزوں کی. اور خصوصاً ایسے مرحلے میں کہ جب لوگ اس سے غفلت برت رہے ہوں. ایسے ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ بندہ کہتا ہے کہ اچھا یہ اہم موقع آ رہا ہے تو سب اسی پہ کریں گے، اب اس سے پیچھے ہم ذرا ایسے رہتے ہیں، ایزی رہتے ہیں ذرا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ یعنی رمضان کی تیاری میں آپ نے اور زیادہ بہتر اپنے آپ کو کرنا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اگر ہم کہیں کہ شعبان کا مہینہ اصل میں تیاری کا مہینہ ہے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ ہاں بالکل، یہ کہنا جائز ہے. بالکل، رمضان المبارک سے پہلے آپ یہ تیاری کا مہینہ. تیاری کا. اچھا، ہم جو رمضان کے لیے اپنے ان دوستوں کے لیے جن کی جیب اس طرح سے اجازت نہیں دیتی، ہم تیاری کرتے ہیں کہ ان کو اتنے گھروں میں یہ مال اسباب پہنچا دیں، ان کو یہ خوراک پہنچا دیں، ان کے بچوں کے لیے چیزیں پہنچا دیں، کیا ہم شعبان سے یہ شروع کر سکتے ہیں یا رمضان کے آغاز میں کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کہی. ظاہر ہے جس نے کوئی ایسا پروسیس کرنا ہے رمضان المبارک میں لوگوں سے وہ تعاون کرنا ہے ان کے روزے رکھوانے اور وہ اس کرنے کے لیے. اچھا، اس میں ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں، ضمناً ذہن میں آ گئی. وہ یہ کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی ایسا بیمار جس کو شفا کی توقع نہیں ہے، یا دوسرے کوئی ایسے مریض، تو اگر وہ فدیہ دینا چاہتے ہیں تو فدیہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے. ہمارے ہاں عموماً ایک اصطلاح بولی جاتی ہے کہ جی ہم نے روزے رکھوانے ہیں. اب چونکہ رمضان آنے والا ہے نا، اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں. دو مختلف چیزیں جی بالکل، یہ ضمناً آگے بالکل یہ واضح کیجئے. اور ہم کہتے ہیں جی روزے رکھوانے ہیں، تو جس نے روزہ رکھنا ہے اس نے تو اپنا روزہ رکھنا ہے نا، وہ کسی کا روزہ تو نہیں رکھے گا، اس نے اپنا روزہ رکھنا ہے، اور وہ خود ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ روزے رکھے اپنے. یہ ہے فدیہ. فدیہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ ہر ایک مثلا جس کی طرف سے وہ آپ نے کھانا کھلانا ہے کسی کو یا اس کے پیسے دینے ہیں، تو اس کی صورت کیا ہوگی، وہ دیکھے گا کہ اس کے گھر کا عمومی خرچہ کتنا آتا ہے ایک بندے پہ، ایک فرد پہ، تو اس اعتبار سے وہ
روزے جو ہے نا اپنے روزے کا عوض یا فدیہ وہ عطا کرے گا، کھانا کھانے کے لیے، جی جی، روزہ رکھوانے کے لیے، روزہ رکھوانے کے لیے، میرا روزہ نہیں رکھتا، وہ تو اپنا ہی رکھے گا، وہ تو اپنا ویل سیڈ، ویل سیڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تیاری کے جتنے مراحل ہیں، مثلا جو دیکھ لیں جو مریض ہیں ایسے جیسے شوگر یا کوئی ایسے، حتیٰ کہ کئی لوگ تو ماشاءاللہ شوگر میں بھی روزے رکھتے ہیں، اور یہ پیغام ہے ان کے لیے۔ اور اس تیاری ہی میں ہم یہ بات بھی کہیں گے ان ناظرین سے، جو حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے گزر جاتا ہے اور وہ بڑے صحت مند ہوتے ہیں، بڑے تندرست اور توانا، وہ روزے نہیں رکھتے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ کہ جو کوئی ایسی مزدوری کرتا ہے، ایسی محنت کرتا ہے کہ جس میں وہ روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہے، تو اسے اب سے کوئی اپنا ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ اس کو مزدوری تھوڑی کم کرنی پڑے، اور جو ہے مالکان یا آنرز جو ہیں ان کو بھی یہ تعلیم ہے کہ وہ بھی خیال رکھیں کہ ان کو ذرا سہولت دیں۔ ہم ان کو ابھی سے سہولت دینے کے پلان شروع کر دیں تاکہ ان دنوں میں وہ سہولت کے ساتھ کام بھی کر سکیں اور روزہ بھی رکھ سکیں۔ بڑا اچھا آپ نے یہ بھی پوائنٹ ریز کیا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، جی جی، اس شعبان کے مہینے میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں چاہوں گا یہ بھی روشنی ڈالیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص روایات، جو عمل ان سے وابستہ ہیں، جن کی مسلمانوں کو ہمیں پیروی کرنی چاہیے، اور وہ کون سے ایسے عمل ہیں جو کہ ہم نے زبان زد عام سن لیے ہیں لیکن جو ان کی پریکٹسز میں نہیں ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، شعبان کے حوالے سے خاص طور پہ میں چاہوں گا وہ بھی بیان کیجیے گا۔ بس شعبان میں دیکھیے، جیسے کہ حدیث سے ہمیں واضح ہوتا ہے، وہ زیادہ تر تو یہی ہے کہ آپ نے ایک منصوبہ بندی کرنی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اس میں کون روزے رکھ سکتا ہے، نہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے جی کہ کوئی کسی کے روزے پچھلے سال رہ گئے تھے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب رمضان گزرے اس کے بعد ہی وہ روزے رکھ لیے جائیں۔ کسی کے رہتے ہیں جو شرعی جو صورتحال ہے وہ ایک علیحدہ ساری جانتے ہیں، تو جس کے روزے رہ گئے ہیں وہ ضرور پہلے رکھ لے۔ اگر نہیں رکھ سکے تو یہ اب آخری مہینہ ہے، اس کے بعد اگلے رمضان کا جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا سلسلہ، تو رمضان سے پہلے یعنی شعبان کے مہینے میں اپنا پچھلا جو حساب ہے نا روزوں کا وہ بے باک کر لیا جائے۔ اچھا، وہ 0 کر لیں، ریکینسلیشن کر لیں اپنی۔ اوکے، یہ نہ ہو کہ وہ اب اگلا رمضان بھی آ جائے پھر اس کے روزے بھی، خصوصاً خواتین کے اندر یہ جو ہے نا چیزیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں، وہ اس کو ذرا اہمیت نہیں دیتی، اور اس طرح اس وجہ سے شعبان کو اس حوالے سے بھی اپنا پچھلا حساب بے باک کرنے کے لیے روزوں کا وہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے لیں سر، وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ وہ خوبصورت لمحے ساعتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ سیکھ رہے ہوں، دین کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی جان رہے ہوں، تو پھر وقت کدھر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہی لگتا ہے کہ یہ گفتگو ہوتی رہے، آپ سیکھتے رہیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں، اور نعمان فاروقی صاحب جیسی شخصیت جب ساتھ ہوں تو پھر تو دل کرتا ہے کہ یہ بھی پوچھ لیں۔ اینی وے سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ لے جی، مجھے ایک بریک لینا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے مجھے یہ کہنا ہے کہ شعبان کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے، تو تیاری کر لیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ان دوستوں احباب کے لیے بھی جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے، جو ہماری طرف دیکھتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو نظریں جھکائے رکھتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں، تو ان کی نظریں جھکانے میں جو سوال ہوتے ہیں وہ ہمیں خود سے سمجھنے چاہیے اور ان تک خود پہنچ جانا چاہیے۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔